الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ تحریم کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے، جہنم سے. وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ، ان پر فرشتے مقرر ہوں گے، جہنم کے جو کارندے ہوں گے. غلاظ شداد، جو انتہائی سخت دل اور زور آور طاقت والے فرشتے ہوں گے. کوئی ترس نہیں آئے گا ان کو. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ما امرہم، ہر اس حکم کا جو انہیں کیا جائے گا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. جس کا بھی انہیں حکم دیا جائے گا وہ کر گزریں گے. اس آیت کریمہ انتہائی مشہور ہے، شاید جو بھی سن رہے ہوں یاد ہوگی، انہیں دل میں محفوظ ہوگی. ایک فرض ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ صرف اگر آپ اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے تو اس سے کام نہیں بنے گا. آپ کی ڈیوٹی یہ بھی ہے، آپ پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس مضمون کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے سورہ تغابن میں، آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا ہے: ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں
اور تمہاری اولاد میں ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم فاحذروہم، بس ان سے ہوشیار رہو۔ یہ کیا ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں، تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسی اولاد بھی ہے جو تمہاری دشمن ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ جو یا جن کا پیار، جن کی محبت تمہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرتی ہے، اور جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کے حبیب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو تم بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ لہذا اس اعتبار سے ان میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص چلتا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ مشہور شاعر عاشا جو ہے، عاشا کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے نجد سے روانہ ہوتا ہے۔ جب مکہ میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، قریب تھا کہ وہ داخل ہوتا، ابو سفیان نے اسے روکا اور بہت اسے سمجھانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہیں مانا، سارے دلائل جب اس کے ناکام ہوئے، بالآخر ابو سفیان نے اس سے کہا کہ دیکھو کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا وہاں جا کر؟ اگر تم یہاں سے واپس جاؤ گے ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے۔ عاشا نے سوچا کہ ہاں 100 اونٹ تو بڑی، یہ کوئی چھوٹا مال نہیں، بہت کافی مال ہے، یہ میرے بچے عیش کریں، بچوں کے بچے بھی عیش کریں۔ تو ان بچوں کی محبت آڑے آ گئی۔ ایمان کے دروازے پر پہنچ کر وہ ناکام اور نامراد لوٹا۔ ان 100 اونٹوں کے ساتھ جب واپس جا رہا تھا، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ راستے میں ایک اونٹ جس پر وہ سوار تھا، اس سے وہ نیچے گر پڑتا ہے، اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، بڑی بھیانک موت اسے آتی ہے۔ گویا دنیا کا خسارہ بھی اسی کے ہاتھ آ گیا اور آخرت کا خسارہ بھی اس میں بھی وہ مبتلا ہو گیا، نہ دنیا کا رہا اور نہ آخرت کا رہا۔ گویا بچے اس اعتبار سے اس کے دشمن بن گئے کہ بچوں کی محبت میں اس نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا یا واپس چلا آیا اور اس مال کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ ہم بھی اگر دیکھیں گے کس اعتبار سے یہ بچوں کی محبت ہمیں حق سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے۔ ہم سب اگر دیکھیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کو کیا وراثت میں حصہ دیا ہے۔ پچھلی بار کئی جو 2 یا 3 جمعہ ان پر میں چند کچھ خامیوں کا، گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن میں ہم سب مبتلا ہیں، ایک کوتاہی کا تذکرہ کر رہے ہم، تو آج بھی اس نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ میرے سارے بھائی، میرے سارے بزرگ، میرے سارے دوست اس بات پہ غور کریں، کیا ہم اس بات سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم کہیں گے ہمارے باپ نے جب نہیں رکھا تو ہم کون ہیں دینے والے بہنوں کو؟ باپ سے الگ پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کی تربیت کیسی کی، کیا تم نے انہیں سمجھایا حق کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ فرض تھا ان کو کہ وہ سمجھاتے۔ اس بات پہ ان کی بھی گرفت ہوگی، اسے بھی عذاب ہوگا، اور بھائی بھی نہیں چھوٹیں گے۔ وہ یہ بات کہہ کر کبھی
چھوٹیں گے نہیں اللہ کی عدالت میں کہ باپ دیا ہم کیوں دیں گے اپنی بہنوں کو. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم دیکھو کہیں تم اپنی بہنوں کا حق تو نہیں دبا رہے ہو. یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں ہوشیار کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تمہاری اولاد. ایک شخص، میں اگر اپنی بہن کا حق غصب کروں گا تو وجہ یہی ہوگی کہ میرے بچوں کی محبت ہوگی. اور یہاں وہی بات کی گئی ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں. یہ اس اعتبار سے دشمن ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے، مجبور کرتی ہے. تو اس بات کی طرف دھیان دیجیے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کبھی دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، کبھی آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. لہذا یہاں اس بات کی طرف میں بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، مگر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. بیویوں کی تربیت کی فرض ہے تم پہ کہ بیویوں کی تربیت کرو. شادی وغیرہ کے موقعوں پہ تو وہی آپ کو مجبور کرتی ہیں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے پر. ان کی تربیت کرنا بھی آپ پر فرض ہے اور بچوں کی تربیت کرنا بھی آپ پر فرض ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اس آگ کی مثال دی جا رہی، وہ آگ کیسی ہوگی؟ پتھر کا کوئلہ، پتھر کا کوئلہ اس میں جل رہا ہوگا. ایک روایت ہے کہ وہ گندھک کا ہوگا اور وہ جل رہی ہوگی آگ. وہ پتھر اور انسان اس میں جلیں گے اور ایسے فرشتے وہاں مقرر ہوں گے جو بالکل بے رحم ہوں گے، بالکل بے رحم. انہیں قرآن پاک میں سورۃ العلق میں زبانیہ کہا گیا ہے. جو دوزخ کے فرشتے انہیں زبانیہ کہا گیا ہے. سندع الزبانیہ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم بلائیں گے زبانیہ، ان عذاب دینے والے فرشتوں کو، ان گھسیٹنے والے فرشتوں کو. زبانیہ ان کے بارے میں کہا کہ بالکل کوئی ترس، کوئی رحم ان کے دل میں نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک روایت ہے کہ جب وہ گھسیٹ رہے ہوں گے جہنم کی طرف پھینکنے کے لیے لوگوں کو، زنجیریں جکڑی ہوئی ہوں گی، جبڑوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ رحم 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 پکاریں گے. لیکن یہ بے رحم فرشتے جواب دیں گے کہ بکواس بند کرو. یہ رحم کی اپیل کر سکتے تھے آپ، لیکن دنیا میں یہاں رحم کی اپیل کوئی معنی نہیں رکھتی، یہاں رحم کی دعا کوئی معنی نہیں رکھتی. موت کا فرشتہ کیا نظر آیا؟ رحم کی اپیل کا وقت ختم ہو گیا. اب بھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اس وبا نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں اگر کھلی ہیں تو. اگر اب بھی نہیں کھلی ہیں تو موقع ہے، غور و فکر کا موقع ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں کوئی ترس نہیں آتا. ہمیں اپنے بچوں پر ترس آتا ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں. لیکن یہاں ذکر ہوا ان فرشتوں کا کہ انہیں کوئی ترس نہیں آئے گا. جب بچوں سے محبت کرتے ہو تو ان کی تربیت کرو، انہیں آگ سے بچانے کی فکر کرو. سے کام نہیں چلے گا، ان کی تربیت کا بندوبست کرو، انتظام کرو. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کفر کا رویہ اختیار کرنے والو، آج بہانے مت بناؤ، آج عذر مت تراشو، آج اپنی معذوری کا اظہار مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو. تمہارے ساتھ بالکل ناانصافی نہیں ہو رہی ہے. اگر تم نے وہاں دھیان نہیں دیا میری ہدایات کی طرف،
میری ہدایت پر تم نے عمل نہیں کیا، اب تو یہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ آج کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ بہانے مت بناؤ، اپنی زبان بند کرو۔ پھر اب اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت پیار کرتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں ہم سے، آپ سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف، پلٹ کر آؤ اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، مگر کیسے آؤ؟ توبۃ نصوحا، صاف دل کے ساتھ، صحیح توبہ، سچی اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ آپ کا رب تمہاری کوتاہیوں کو، تمہاری سیئات کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں توبہ کرنے والے بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھائی گئی ہے۔ جب پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے سمجھائی یہ بات کہ توبہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، ایک ایک گناہ کو یاد کرنا، اس کے بعد اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، نادم ہونا، پھر اللہ سے معافی چاہنا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بالکل اس گناہ سے پرہیز کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ یہ تین چیزیں جب مکمل ہوں گی تو آپ کا توبہ مکمل، آپ کی توبہ مکمل۔ اگر آپ صرف استغفر اللہ پڑھتے جائیں گے، توبہ توبہ کرتے جائیں گے، کان پکڑ کر آپ 1000 مرتبہ بھی توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ نہیں مانی جائے گی۔ اس کے لیے بنیادی شرائط یہ 3 ہیں۔ گناہ کو یاد کرنا کہ کس گناہ پہ آپ توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو ترک کرنا، اس پر جو کیا ہے اس کے لیے معافی چاہنا، اور آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کرنا کہ اب ہم یہ گناہ نہیں دہرائیں گے، نہیں کریں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، سچی توبہ، توبۃ نصوحا، صاف دل سے، پاک دل سے۔ یا ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، أَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ اور دوسرے موقع پہ فرمایا سورہ زاریات میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ لوٹو، دوڑو اللہ کی طرف۔ گویا پہلا کام یہ ہے کہ تم دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، آنکھیں بند کر کے کس راستے پہ چل رہے ہو تم، کہاں کہاں کس کس قسم کی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اس بات کو دیکھو اور اس کے بعد رکو، رکنے کے بعد ایک مصمم ارادہ کرو کہ اب ہم واپس آ جائیں گے اپنے مولا کی طرف، واپس آ جائیں گے اپنے اللہ کی طرف، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ کو واپس آنا ہوگا۔ ہر شخص ہم میں سے دیکھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور و فکر کریں، مختلف قسم کے گناہوں کا تذکرہ ہم کرتے آئے ہیں۔ ان سب گناہوں میں ایک گناہ تو ایسا ہے جو ہرگز اللہ معاف نہیں کرے، شرک۔ اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی معبود، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اتنا ہی شرک نہیں۔ شرک یہ بھی ہے
کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر، اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کی خاطر کسی ایسے گروپ کا، کسی ایسی تحریک کا، کسی ایسی جماعت کا ساتھ دیں جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور نظام کی داعی ہو، چاہے سوشلزم ہو، سیکولرزم ہو، کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تنظیم ہو، ان کے ساتھ وابستگی اس بنا پہ ایسے مجھے کچھ فائدہ ملے گا، مجھے ملے گا فائدہ، میرے بچوں کو فائدہ ملے گا، میرے رشتہ داروں کو فائدہ ملے گا، اس لیے میں ان کا ساتھ دوں، تو یہ تو شرک کا گویا ان سے سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے فائدہ پہنچانے والے ہیں یا ان سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور خصوصاً ایسی جماعتیں اور ایسی تحریکیں جو مسلمانوں کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہیں، جو رات دن جن کا کام ہی یہ ہو، جو اسی لیے وجود میں آئی ہو کہ وہ اسلام کو بالکل ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کریں گے، پھر ایسی تحریک اور ایسی تنظیموں کا ساتھ دینا، یہ تو بدرجہ عتم کھلا شرک ہے، واضح شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ تو ہمیں اس موقع پہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کہیں اسی لیے یہ وبائیں، اسی لیے تو انہوں نے ہمیں گھیرا نہیں ہے، اس بات پہ دھیان دینا ہوگا ہمیں، رک کر، اور فرمایا جائے مایوس مت ہو جاؤ، اگر یہ غلطی ہوئی ہے، ہو سکتی ہے غلطی، انسانی سے ہوتی ہے، بشری سے ہوتی ہے غلطی، رک جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ آج توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ایسی توبہ کرو جو صاف دل کے ساتھ توبہ کی گئی ہو۔ توقع ہے کہ آپ کا رب تمہارے ان کوتاہیوں کو جو آج تک کی ہیں، جو آج تک تم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو مٹا دے، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس دن، کس دن؟ یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ اس دن رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے، وبایمانہم، ان کے دائیں جانب، یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، تو پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے جب میدان حشر سے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ سورہ حدید میں اسی بات کو ایک اور انداز سے خوبصورتی کے ساتھ کہا گیا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مرد، منافق عورتیں کہیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا دیکھو نا ہماری طرف، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے اس نور سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، جواب آئے گا ہٹ جاؤ پیچھے، لوٹ جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، ہمارے نور سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایک روایت ہے، حدیث پاک کی روشنی میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نور جو ہوگا کچھ لوگوں کا اتنا ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک جتنی مسافت ہے وہاں تک پہنچ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کا مدینہ سے صنعا تک پہنچے گا، اسی طرح سے اس سے کم کچھ لوگوں کا ہوگا، یہاں تک کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کا اتنا نور ہوگا کہ ان کے پاؤں تک رہے گا۔ ہم اور آپ تو اگر ہم کو اتنا بھی نور ملے جتنی ایک ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے،
لیکن ذرا سوچئے صدیق اکبر کا نور کتنا ہوگا، فاروق اعظم کا نور کیسا ہوگا؟ ہم تو وہاں پہنچ نہیں سکتے، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ہم سوچ بھی سکیں وہاں پہنچنے کو۔ وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، وہ تو وہی تھے، وہ بلند رتبہ ان کو مل گیا۔ لیکن کسی حد تک اگر ہم بھی جانے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں بھی اس نور میں سے عطا کریں گے۔ اب یہ نور کی تقسیم کیسے ہوگی؟ آپ خود بھی مطالعہ کیجئے، تفاسیر کو ہم نے لکھا ہے کہ یہ جس نے اپنی جتنی صلاحیت اس دین کے لیے استعمال کی ہو، جتنی بھی اسے صلاحیت ملی ہو، اسی اعتبار سے اسے نور ملے گا۔ جس شخص نے جتنا مال خرچ کیا ہو، فرض کرو کسی کے پاس لاکھوں میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے سینکڑوں میں کیا، اسی اعتبار سے نور ملے گا۔ جتنی اس کے پاس وسعت تھی اس کے مطابق کتنا اس نے خرچ مال کیا، کتنی صلاحیت دی، کتنا وقت دیا، اسی اعتبار سے نور ان کو ملے گا۔ جو کہا گیا ہے، علامہ اقبال نے خوبصورت بات کہی ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اسے بچا کے نہیں رکھنا ہے، پورا اللہ جتنا ہم دیں گے کم نہیں ہوگا، جتنی صلاحیت دیں گے صلاحیت میں کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہوگا۔ جتنا مال ہم اس راستے میں دیں گے کمی نہیں آئے گی، بڑھوتری ہوگی۔ اور اگر کمی بھی آ جائے، اللہ کے لیے کمی بھی قبول، اللہ کے لیے بڑھوتری بھی قبول۔ اللہ سے محبت تو یہی ہے کہ وہاں آدمی یہ نہیں دیکھتا کمی آ رہی ہے، زیادتی آ رہی ہے۔ تو یہ چند 3 آیات تھی جن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک طرح سے اپنا محاسبہ کریں گے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں ان پر بھی نگاہ رکھیں گے۔ مجھے تو اس وقت بھی میرے کانوں میں جیسے آواز آ رہی ہے جب حضور علیہ السلام اپنے رفیق سے، یار غار سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ۔ مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت بھی حضور ہم سے کہہ رہے ہیں، لا تحزنوا، تم مت گھبراؤ، ان اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مگر شرط ایک ہے کہ اللہ کب ہمارے ساتھ ہوگا؟ جب ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے، جب ہم حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہوں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے طرز عمل کو اختیار کریں گے، طرز زندگی کو اختیار کریں گے، تو اللہ ہمارے ساتھ پھر نہیں ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں، اس وقت بھی ہم سے فرما رہے ہیں، لا تحزن، مت گھبراؤ، غمگین مت ہو جاؤ، غم نہ کرو، ان اللہ معنا کہا تھا اس وقت ان اللہ معکم، یعنی ہمارے ساتھ اللہ اس وقت بھی ہے۔ لیکن شرط بس ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہم سے کہتے تھے پریشانی کے وقت کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ آج نوبت یہاں پہنچی کہ دعا کرنے کی بات ہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ وبا آ رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ان کا قصور ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو اتنا گرا دیا ہے، ہم نے اپنے کریکٹر کو اتنا لوز کیا ہے کہ آج ہمیں گناہ گار سمجھا جاتا ہے۔ ہم سے کوئی نہیں کہتا کہ تم دعا کرو، کوئی آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ہمیں واپس آ جانا ہوگا، اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پیار کے ساتھ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں ان سے پلٹو، واپس آ جاؤ، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ،
وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، تمہیں معاف کرے گا، اس وبا کو بھی دور کر دے گا، اور باقی پریشانیاں جو تم پر آ رہی ہیں، جو ظالم تم پر مسلط کیے گئے ہیں، ان ظالموں کا بھی کلا کما کرے گا اور تمہیں عروج عطا کرے گا، تمہیں کامیابی سرفرازی عطا کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اخ اعلان چی کہ مسجد خاطر کرایہ سے کہ آپ تو نش واتن لوگ یم کین جوان سان تو سہ فارم تھی فل کرو سہ کورمت کینچن باقی سہ گھس کرو تک میں گھس کوتاہی کریں کی رسپانس رود الحمدللہ ساری کو تھوڑے سے کچھ ابھی باقی رہے ہیں تم تو گھن لیٹ گھن کی دویم چیز ریلیف خاطر یم جوان تہ نش وات سہ گھس کرن ٹھیک پہ ادا یوتہان تہ ریلیف تہ نش آسہ اس مد میں جتنا دے سکتے تک مجھ تہ گھس دھیان تھاون سہ ٹھیک پہ استعمال کرن اس پہ کیچن جائن میں شکایت آئے کینچو ون سوشل میڈیا پہ نیوز کہ مسلمان آئے واپس کرنا صرف غیر مسلم آو دینا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ ایسے 507 خاندانوں تک جو پہنچا تک من غیر مسلم کی شامل اس کرن یہ کہ البتہ جوانن تمہوں تم تھون ٹھیک پہ دھیان کہ تھی اہم حساب دن یہ کہ سارے پتہ لگنی کسی کی طرف سے نہیں ہے، کسی تنظیم کی طرف سے، کسی پارٹی کی طرف سے، اور تم حساب سے ڈسٹریبیوٹ کروں آج جیسے کہاں رنگت لگی کن قسم اس وقت تک بھی آپ نے ایسا کیا ہے۔ وہیں برونٹ تہ گھس یہ کروں یہ گھس تقسیم کروں بڑے سمجھت سوچت بوجھت۔ تریم چیز پچھلے لٹے اعلان کرنا شاید سن رہے ہوں گے سرکاری اہلکار بھی کہ یہ جو پانی ہے پول کا پانی ابھی تک وہ نہیں آیا، گلیوں نالی میں کافی بدبو آ رہی ہے، لہذا اس کی طرف توجہ ایک دو ترایا کرتا مشکل لیکن معمولی، تو اس کی طرف دھیان دیں۔ یہ گھسنے گسن یہ پیٹ کے بیچ کو دعا کی درخواست کی ہے۔ یہ تھی سونا خزیز تمش بچ بیمار اللہ تعالیٰ سے کرو دعا اس پر تم شفا کاملہ آتا شفا عاجلہ آتا بچ سری نگر پہ دوست اخ دعا کرن تمش بچ گھر نبر دور تمس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ تمس پنس حفاظتس من سان بچن